اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال طريق آخر لهذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارک سفر کے دوران میں نازل ہوئی. وقال اتدرون ای یوم ذلک، کہ وہ دن کون سا ہوگا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. قال ذلک یوم یقول اللہ لآدم، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے ابعث باس النار، کے جہنمیوں کو علیحدہ کر. قال یا رب وما باس النار، جہنمی کیا ہے، ان کا عدد کیا ہے؟ قال 999 الى النار وواحد الى الجنہ، 999 جہنم کے باس ہیں اور ایک جو ہے وہ جنت کے لیے ہے. وانشأ المسلمون يبكون، حضور پاک کے صحابہ سب رونے لگ گئے کہ جب 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو خدا جانے کس کس کے مقدر میں جنت ہوگی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاہلیہ. قال ويؤخذ العدد من الجاہلیۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کے بیٹھو، حوصلہ کرو، توفیق حاصل کرو، کیونکہ نبوت سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا گزرتا ہے اس میں کفر ہوتا ہے، پھر اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے وہ جاہلیت سے یعنی کافروں سے پوری کی جائے گی. فإن تمت، اگر یہ پوری نہ ہوئی، وإلا کملت من المنافقین، پھر جو منافق ہیں ان سے پوری کی جائے گی. منافقین سے مراد ہے عقیدے کے منافق، یعنی جو ظاہر اسلام کرتے تھے اور باطن میں کفر تھا. وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الركبة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. حضور پاک نے فرمایا کہ ساری امتوں کے سامنے تمہاری تو عدد اتنی ہوگا جیسے کسی جانور کے عضو پہ کوئی نشان معمولی سا، یعنی سارا سفید ہے اور ایک تھوڑا سا سیاہ، یا شامہ کہتے ہیں جیسے تل کا نشان ہوتا ہے، یا کسی اس کے چوڑے پہ تل کا نشان. تمہارا عدد تو اتنا تھوڑا ہوگا نا سب کے سامنے اگر دیکھا جائے. ثم قال انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ جتنی عدد جنت میں داخل کریں گے چوتھا حصہ تم ہوگے. فکبروا نے اللہ اکبر کا. ثم قال انی لارجو ان تکونوا ثلثان الجنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تیسرا حصہ تم میں سے ہوگا. وکبروا، صحابہ نے تکبیر کی خوشی میں. ثم قالوا انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنۃ، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جتنا داخل فرمائیں گے ان میں سے آدھا میری امت کا ہوگا. فکبروا ثم قال ولا ادري قال الثلثين ام لا، آپ نے 2/3 کا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا.
وقد رواه الامام احمد بن سفیان بن عیینہ به، مسند امام احمد نے انہیں یہ روایت نقل فرمائی. ثم قال الترمذي وايضا هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عروة عن الحسن عن عمران بن حسين وقد روى الرجال بن سعيد بن ابي عروبة قتادة بن زياد العربي عن عمران بن حسين ذكره وكذا روى ابن جرير عن منداد مدر او فناس قال بلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قفل من غزوة الاسرة، حضور پاک وہ جو تنگی کے دن میں غزوہ کھائے نے، غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے، ومعه وصحابه بعدما شارف المدینہ، حضور جب مدینہ منورہ پہنچنے والے تھے یعنی قریب آ چکے تھے، آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وذکر ذکرنا وسیع اللہ تعالی اعلم. تو یعنی ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قیامت ہونے کے بعد زلزلہ ہوگا جب میدان حشر میں. میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا نا کہ دو قول ہیں، ایک قول ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلہ ہو، ایک قول ہے کہ قیامت کے بعد زلزلہ ہو. تو دونوں کے دلائل مفسر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ پہلے زلزلہ ہوگا تو باقی آیات بھی دلالت کرتی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو اور جو کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد ہوگا تو یہ احادیث دلالت کرتی ہیں. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے دلائل جو ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں. الحديث الثاني قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن الضباع قال حدثنا ابو سفيان عن معمر عن معبد بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال نزلت ان زلزلة الساعة شيء عظيم وذكر انه سياق الحسن عمران غير انه قال ومن هلك من كثرة الجن والانس رواه ابن جرير بطوله من حديث معمر. الحديث الثالث قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن الأوام قال حدثنا هلال بن حباب بن عباس قال طلع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية، حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فذكر نحوه، اور اس میں یہ بھی فرمایا انی لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنہ، ثم قال انی لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنہ، ثم قال انی لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنة ففرحوا، وزاد ایضا انما انتم جزء من 1000 جزء، تم تو 1000 میں سے گویا ایک ہو. یعنی اگر ساری امتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کو شک ہے، یعنی حضور کی امید ہے امید ہے امید ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ پہلے آپ کو اتنا خبر دی گئی تو آپ نے اتنا بتلایا، بعد میں ثلث کی خبر دی گئی تو آپ نے ثلث کا بتلایا، بعد میں اللہ نے آپ کو خبر دی کہ جتنی جنت میں لوگ ہوں گے ساری امتوں میں سے ان میں آدھا آپ کی امت، اور ہم ساری امتوں کے سامنے ایسے ہیں جیسے 1000 میں سے ایک. الحديث الرابع قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، اللہ پاک قیامت والے دن فرمائے گا یا آدم فیقول لبیک ربنا وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ يأمرك أن ترجم ذريتك باسن النار. قال يا رب وما باس النار؟ قال من كل 1000. أراه قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. آواز آئے گی، اللہ حکم فرمائیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم والوں کو نکالو.
اب وہ پوچھیں گے کہ اس کا عدد کیا ہوگا، تو حکم ہوگا تقریباً کہ 1000 میں سے 999. لیکن یاد رکھیں یہ بات، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں مخالفین جو ہے نا جی وہ اسلام کے خلاف پراپگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور بعض علماء فرماتے ہیں بعد میں ہوگا، احادیث مبارک میں آتا ہے بعد میں ہوگا، اور پھر اللہ آدم کو حکم دیں گے کہ آپ کی اولاد میں جو جہنمی ہیں ان کو نکالو. وہ پوچھیں گے ان کا کیا عدد ہے، تو کہیں گے 999. اب ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں؟ کیا آدم نے ساری اولاد دیکھی ہے؟ اس قسم کے اعتراضات یہ ہمیشہ باطل کا طریقہ چلا ہے، ایک نئی بات نہیں. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اور اسی طرح امام محمد کے دور میں ایک رومی تھا، وہ تحریہ تھا، منکر خدا تھا. اس نے اتنا شور کیا اور اتنا شہرت حاصل کی کہ بادشاہ کی دربار میں پہنچ گیا. اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا نئی نئی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ اپنے علماء بلا کے میرے ساتھ مناظرہ کرا. اب بادشاہ نے بھی دن معین کیا، علماء بھی تشریف لائے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو اس نے بڑے زور سے اور دلائل سے یہ سوال پیدا کیا کہ اگر خدا ہے، تم مانتے ہو کہ خدا ہے، دکھاؤ کدھر ہے. اب حالانکہ یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، نہ کوئی عقل سلیم والا آدمی اس قسم کا سوال کر سکتا ہے. کیوں؟ مخلوق مخلوق ہوتی ہے، خالق خالق ہوتا ہے. ہم تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خدا کو کیسے دیکھ لیں؟ لیکن باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ذہنوں میں الجھن پیدا کرتے ہیں، کہ سوچ پیدا ہو جائے گی ہر بات تو ٹھیک ہے، آخر خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ کسی کو تو آ جاتا. اور اس نے کہا کہ جی ایک میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ خدا کہاں ہے. تم جو سب کہتے ہو خدا ہے خدا ہے خدا ہے، کدھر؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بندے جو ہیں ایک ایسی ذات کو مان لیں جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو اس سے پہلے کون تھا؟ تو یہ اس قسم کے سوالات. اسی طرح کہ اچھا اب خدا کدھر دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں، ہمیشہ باطل لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن پہ تو ایمان نہیں، قرآن کیسے پیش کریں؟ حدیث رسول کو وہ مانتے نہیں، لہذا حدیث کی دلیل کہاں سے لے آئیں؟ ان کے اپنے بنائے ہوئے صغرا کبرا توہمات، تخیلات، ظنیات اور عقلیات کے ذریعے ایسے الجھنیں پیدا کرتے ہیں کہ بندہ الجھن میں آ گیا.
جب اللہ پہ یقین ہی ختم ہو گیا تو انبیاء پہ بھی ختم ہو گیا، دین پہ بھی ختم ہو گیا، پھر جو مرضی ہے کرے۔ اب سارے علماء حیران تھے کہ اب اس بے وقوف کا آدمی کیا جواب؟ قرآن یہ نہیں مانتا، ہم کوئی آیت پڑھیں گے وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ ہم قرآن سے دلیل پیش کریں اللہ کی ذات پر، وہ کہے میں تو قرآن نہیں مانتا۔ ہم اگر کوئی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پیش کریں تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ تو صاف بات ہے کہ یہ تو عقل سے جواب دیا جائے، اس کا توڑ کیا جائے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک گلاس پانی بھی منگوائیں اور چینی بھی منگوائیں۔ پانی آ گیا، چینی آ گئی، امام صاحب نے چینی ملائی، چمچ ہلایا، چینی حل ہو گئی۔ امام صاحب نے پوچھا داریہ سے کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ چینی اس میں ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، آپ نے میرے سامنے ڈالی ہے۔ فرمایا دکھاؤ مجھے کدھر ہے آپ۔ انہوں نے کہا دکھا تو میں نہیں سکتا۔ تو نے کہا پھر کیسے مان لیں گے اس میں چینی ہے؟ اس نے کہا اس کا میٹھا ہونا دلالت کر رہا ہے نا کہ چینی ہے۔ انہوں نے کہا یہی بے وقوف چینی دکھا نہیں سکتے ہو، ہم خدا نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ سارا کارخانہ اس کے ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ جیسے اس کا میٹھا دلالت کر رہا ہے کہ اس کے اندر میٹھا ہے، تو اگر یہ سارا نظام عالم جو چل رہا ہے یہ دلالت نہیں کر رہا ہے کہ اس کے بھی کچھ چلانے والا ہے؟ تو لاجواب ہوا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں خدا سے پہلے کون ہے؟ ہم نے کہا تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا ہم نے کہا گنو۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ہم نے کہا اچھا اس کو الٹا گنو۔ انہوں نے کہا جی 10 پھر 9 پھر 8 پھر 7 پھر 6 پھر 5 پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر 1۔ ہم نے ایک سے پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر واحد مجازی سے پہلے کوئی نہیں، بدبخت تو واحد حقیقی سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تو واحد مجازی ہے نا، 1 2 3 4 5، ایک کے بعد تو ہے لیکن ایک سے پہلے۔ تو اگر واحد مجازی کے پہلے کچھ نہیں ہے وہ تو وہ حقیقی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان باتوں کا برا نہ مانا کرو اور نہ گھبرایا کرو۔ حل یہ ہے کہ کسی عالم کی خدمت میں جاؤ کہ جی یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مہربانی کر کے سمجھا دے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمیشہ اسی طرح امام محمد رحمت اللہ علیہ کو بھی واسطہ پڑا۔ اس دور کے کچھ علماء نے بادشاہ کے دل میں ایسی کوشش کی، چونکہ بادشاہ بڑا احترام کرتے تھے امام محمد کا، تو وہ جلتے تھے لوگ۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یار کوئی ایسی صورت بناؤ کہ وہ تو امام محمد کے علاوہ بادشاہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ انہوں نے اپنا سوچ کے سوالات تیار کیے۔ انہوں نے کہا کہ آج جب امام محمد آئے نا تو ان سے یہ سوال کریں اور بادشاہ سے اجازت لے لیں پہلے کہ جی جس کو آپ اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا فاضل سمجھتے ہیں، ہم اس سے کچھ سوال کرتے ہیں، ہمارے سوال حل کرے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک بات ہے، سوال تو ہونا چاہیے عالم سے۔ انہوں نے بھی سوال کیا بادشاہ کی اجازت سے۔ انہوں نے کہا کہ امام محمد آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے جو زمین پیدا کی ہے اس کا مرکز جو ہے، سینٹر جو ہے، بالکل مرکزی نقطہ کہاں ہے جہاں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا، وہ درمیانہ مقام کون سا؟ اور
دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور جہنم میں بھی تو آگ ہوگی. اگر آگ کو آگ میں ڈال دیں تو کیا عذاب ہوگا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں. ہم کیا عقلی سوال ہے لوگوں کو پاگل بنانا. لوگ ایسے سوال سن کے بڑے گھبرا جاتے. او دیکھو جی بڑا سوال. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا. اللہ اکبر. جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج بھی دنیا ان کتابوں کو پڑھ کے ان کے علوم عالیہ کی قائل ہوتی ہے, محترم ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب جواب دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. امام صاحب کے ہاتھ میں بیت تھا نا, تو انہوں نے وہ بیت ہی وہ رکھ دیا اسی جگہ جہاں بیٹھے تھے نا, آگے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ جہاں میرا بیت رکھا ہے نا یہی زمین کا سنتر ہے. وہ مولوی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا پیمائش کر لو. دلیل ان کا دلیل کی کیا بات ہے؟ پیمائش کا وہ غلط نکلے تو پھر مجھے پکڑو. اچھا اب ساری زمین کون جائے پیمائش کرنے؟ تو ساری دنیا کے پٹواری مر جائیں. انہوں نے کہا ابھی اس سے تو امام صاحب نکل گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے دوسرے سوال کا جواب دینا ہوگا. دوسرے سوال کا جواب میں دوں گا کہ پہلے ایک ڈھیلا لے آؤ. اور ڈھیلا لے آئے مٹی کا. آپ نے پکڑ کے مارا ہے وزیر کو. بہت یہ خواب محضرت یہ کیوں آپ نے مجھے مارا؟ میں نے کیا قصور کیا؟ فرمایا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, میں نے بھی مٹی ماری ہے, تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ بھائی اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, میں نے بھی تمہیں مٹی کا ڈھیلا مارا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ چیخنے لگ گئے ہو. نہیں نہیں مٹی سے جب انہوں نے کہا تو پھر آگ کو بھی آگ سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ جب شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے تو اس کو بھی تکلیف ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب آخری سوال ہے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سوال ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. میں جواب تب دوں گا جب بادشاہ میری کرسی پہ بیٹھے, مجھے اپنے تخت پہ بیٹھنے دیں. اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہے, میں نیچے بیٹھ کے جواب نہیں دوں گا. بادشاہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک بات ہے, خدا کے بارے میں بات ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہی کر رہے تھے کہ فقیر کو اوپر بٹھا دیا تو میں نیچے بٹھا دیا. ایک عالم فقیر آدمی, مجھے تیرے تخت پہ بٹھا دیا تو میں نیچے بٹھا دی. یہی کر رہے تھے اللہ میاں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ باطل کی باتیں ہیں. محدثین اور علماء یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک حدیث کی سند کمزور ہے اس کو چھوڑ دیں گے, قوی کو لے لیں گے, مسئلہ حل ہو گیا. اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو اس کو انہوں نے جمع کر دیا کہ قیامت سے پہلے بھی زلزلہ ہوگا اور قیامت کے بعد بھی ہوگا. تو دونوں حدیثیں ٹھیک ہو, کوئی جھگڑا نہ رہا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے تو اصولی بات ہے نا کہ وہاں قیامت والے دن دو فرقے ہوں گے, ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب شمال. ایمان والے چاہے ایمان کمزور ہے, قوی ہے, ولی ہے, عام ہے, وہ سب ایک طرف ہوں گے اور کافر ایک طرف ہوں گے. تو باسن نار کون ہوں گے؟ کافر. اللہ فرمائے کہ 999 ادھر سے ڈال دو اور ایک کو ادھر سے جنت میں ڈال دو, تو کون سا مشکل ہو گیا؟ تو اب کون سا حدیث میں اشکال ہے کہ آدم کو کیسے پتہ لگے گا اور 999 کیسے پکڑیں گے؟
اور ایک کو کیسے ادھر بھیجیں گے؟ تو پوری بات ہے کہ وہاں تو پارٹیاں ہی دو ہیں، ایک ادھر ایک جنت والے ایک جہنم والے، حکم ہو گیا یہ بات اللہ رہے اور یہ بات تو چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی علم کی بات ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی محض اپنے عقل کو لڑاتا چلا جائے، پھر ٹھوکریں لگتی ہیں، آدمی بھٹک جاتا ہے۔ لازم اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ علماء کے دروازے پہ جائے، اور یہی حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن ہمیشہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو۔ کون؟ آنکھوں والے جو دیکھ سکتے ہیں، جو اندھے ہیں وہ کیا عبرت پکڑیں؟ مانا ہے علم والا جو ہے وہ سمجھے گا نا کہ اس میں کیا عبرتیں ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور اس کے اندر کیا موتی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ حکم ہے، اور یہی ہمیشہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جبریل قرآن لایا، میرے مدنی نے پڑھ کے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، انہوں نے تبع تابعین کو پڑھایا، اس میں اللہ نے پھر محدثین، مفسرین، قراء، فقہاء، علماء پیدا کیے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک اللہ میری امت کے علماء سے وہ کام لیں گے جو پہلے انبیاء سے کام لیا جائے۔ اب اگر آپ اس سلسلے کو توڑ دیں گے تو درمیان میں اگر ایک دھاگا ایک جگہ ٹوٹ جائے تو دانے سارے گر جائیں گے۔ اس لیے لازم بات ہے کہ جب فقہی مسئلہ ہوگا فقہا کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جب حدیث کی تحقیق ہوگی محدثین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام ترمذی جیسا آدمی جو اپنے دور کے عظیم محدثین میں ہیں، جلیل القدر شان والے امام ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن ساری ترمذی دیکھ لیں انہوں نے اپنے استاد سے فقہی مسئلہ ایک بھی نہیں پوچھا۔ ساری ترمذی اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جب بھی پوچھیں گے قال محمد، یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھیں گے کہ جی اس راوی کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے، یہ ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، یہ قابل اعتماد ہے، لا یوباب ہے، لا باس ہے، متروک ہے، منکر ہے۔ یعنی جہاں راوی کے معاملے میں بحث ہوگی تو اپنے استاد سے پوچھیں گے، لیکن فقہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک امام بخاری کی جلالت شان جو ہے وہ علم حدیث میں ہے، فقہ میں نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، بغض کو دلوں سے نکال دیں، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جتنے دین کے مدرسے ہیں ان میں سیاستہ پڑھائی جائے گی، بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ساری کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ تو جب حدیث کا مسئلہ ہوگا تو سیاہ میں دیکھیں گے، فقہ کا مسئلہ ہوگا تو ہر آدمی اپنے اپنے امام کی فقہ کو دیکھے گا۔ اگر وہاں حنفیت ہے تو امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھیں گے، اگر شافعیت ہے تو امام شافعی کی کتابیں دیکھیں گے، مالکیت ہے تو امام مالک کی کتابیں دیکھیں گے، اور حنبلیت ہے تو امام احمد بن حنبل کی کتابیں دیکھیں گے، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ قول تو میں اپنے امام کا لے رہا ہوں لیکن دوسرے بھی غلط نہیں ہیں، لیکن میرے امام کی تحقیق زیادہ قوی ہے۔
اسی لیے فقہا کہہ دیتے ہیں کہ قولنا ثواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا قول تو ٹھیک ہے لیکن احتمال تو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. وقول الآخر خطا یحتمل الصواب، اور دوسرے امام کا قول جو ہے ہماری تحقیق میں وہ خطا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو. یہ ہوتا ہے قاعدہ. اگر آپ فقہا کو نکال دیں گے، اگر آپ تفقہ فی الدین پہ نہیں آئیں گے تو یقین کر لیں کہ کبھی پھر دین سمجھ نہیں آئے. پھر ذرا سی بھی کہیں ٹھوکر لگ گئی بس بندہ گیا. اسی لیے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں جیسے ثناء اللہ برسری رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد جنا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء حدیث گزرے. انہوں نے لکھا ہے کہ خبردار ہمارے مسلک پہ چلنا ایسے جیسے تلوار پہ کھڑا ہو گیا تو گیا ہلاکت میں. انہوں نے کہا کہ پھر بربادی کا کیوں کہ باقی منزلیں تو ساری ختم ہو گئی نا. اب ایک ہم تو صحابہ کی بھی نہیں مانتے، بس باقی تو نبی کی بات ہے. جہاں سمجھ نہ آئی پھر کدھر جائے گا. کیونکہ ساری سیڑھیاں پہلے تو ختم ہو گئی نا، صحابہ کی نہیں مان رہا. اب جناب جب حضور کی بات میں کسی جگہ تعارض آ گیا، ناسخ منسوخ کا پتہ نہ لگ سکا، روات کی تحقیق نہ ہو سکی، بندہ تو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلوں میں سب کا احترام کیا کریں. ائمہ محدثین پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اگر وہ حدیث جمع نہ کرتے تو ہم کہاں سے لاتے. ائمہ فقہا پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث مبارک سے ایک ایک فرمان رسول کو نکھار کے سوار کے اس سے مسائل نکال کے امت کے سامنے رکھ دیا، اور ہر باب الگ باندھ دیا کہ یہ باب کتاب الطہارہ ہے، یہ صلاۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ کتاب احکام ہے. ایک ایک تاکہ جب بھی امت کو ضرورت پڑے گی تو فوراً وہی باب کھولیں گے اور وہی مسئلہ مل جائے گا، اور اس مسئلے کی جب تخریج کریں گے تو پیچھے حدیث مل جائے گی. یہ بلا وجہ تعصب ہوتا ہے، بلا وجہ عصبیت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ائمہ فقہا ائمہ محدثین کے بارے میں یہ ظن رکھا جائے کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کے مقابلے پہ خود مسئلے بنائے. یعنی فرمان رسول تو کچھ تھا لیکن انہوں نے مقابلے پہ مسئلے بنا دیے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جو نبی کے فرمان کو چھوڑ کے مقابلے پہ مسئلہ بنائے. پہلے یہ بتاؤ مسلمان بھی ہے کہ اس کو امام مان لیں؟ ہاں، فرمان رسول کو کھول کے سمجھا دینا. اب دیکھیں نا جی، جیسے مقدمات میں آپ جاتے ہیں وکیل پیش کرتے ہیں، وکیل جو ہے قوانین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ ان کے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. وہ ایک آدمی کو چلان کیا یورپ میں، اس نے ہیلمٹ ہوتی ہے نا، یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں سر پہ جو رکھتے ہیں، تو وہ ہیلمٹ نہیں تھی، تو حالانکہ اس کے پاس ہیلمٹ تو تھی لیکن اس نے آگے یہاں باندھ رکھی تھی، سر پہ نہیں رکھی ہوئی تھی. اس کو پکڑ لیا پولیس والوں نے، چلان کر دیا، اس نے بھی پرچی دے دی. انہوں نے کہا بس جرمانہ کو نہ کرے، میں کورٹ میں جاؤں عدالت. ٹھیک، کیس عدالت میں بھیج دیا. تو جج نے پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے میرا غلط چلان کیا ہے. اس نے کہا جی ہم نے بالکل ٹھیک چلان کیا. اس سے پوچھیں ہیلمٹ تو تھی لیکن سر پہ نہیں تھی. اس نے کہا جی قانون میں لکھا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے. یہ کہاں لکھا ہے کہ سر پہ رکھا ہو؟ ہیلمٹ تو ہے نا میرے پاس. جج نے کہا باقی مقدمہ ختم کر دیا.
آئندہ امینڈمنٹ کی گئی قانون میں کہ ہیلمٹ سر پہ پہنا ہوا. اس نے کہا جی انہوں نے لکھا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانا منع ہے، موٹر سائیکل چلانا منع ہے، ہیلمٹ تو میں رکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سر پہ رکھا ہوا ہو؟ اسی لیے انگریز کا جو سب سے بڑا قانون تھا نا سزائے موت کا، اس میں لکھا تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. ایک مقدمے میں وکیل نے بحث کی، سید محمود نے، چلتے 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 جب آخری لیول پہ مقدمہ پہنچا اور پھانسی ہو گئی، اپیل مسترد ہو گئی، بلیک وارنٹ جاری ہو گئے، وکیل کو لے گئے، مجسٹریٹ کو لے گئے، اب پھٹے پر لے آئے، اس کو ٹوپی چڑھا دی گئی، اس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی. ہم نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی. اب وکیل نے کہا ٹھہر جاؤ. نے کہا کیوں؟ نے کہا دیکھو تم نے میرے موکل کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، گلے میں رسا ڈال دیا، پھٹے پہ کھڑا کر دیا، ٹوپی چڑھا دی. اب اگر تم مارو گے میں سب پہ مقدمہ کر دوں گا. کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارا قانون یہی کہتا ہے نا کہ پھانسی پہ چڑھایا جائے. چڑھ گیا. وہ بھی ڈر گئے. آگے وکیل بہت بڑا تھا، انہوں نے کہا کہیں مصیبت نہ ڈال دے. انہوں نے کیس روک دیا. دوبارہ کیس ریمائنڈ کیا گیا، کورٹ میں ہے. بس اس نے کہا جج سے کہا سر یہی ہے نا کہ یہ کہاں لکھا کہ ٹل ڈیتھ، موت تک لٹکایا جائے؟ اب بات میرے وکیل کو پھانسی کے پٹے پہ چڑھا دیا گیا، ٹوپی ڈال دی گئی، گلے میں رسا ڈال. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ لٹکا کے موت تک لٹکا رہے. تو ان کو قانون بدلنا پڑا، لکھنا پڑا ٹل ڈیتھ کہ بھی موت تک لٹکایا جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو جو قانون کے رازدان ہوتے ہیں وہ ان کا اشارہ سمجھتے ہیں. اب ڈاکٹر لکھے گا جیسے لکھے گا ٹی سی. اب جناب تم 10 ایم اکٹھے کرو، ٹی سی کا کیا معنی ہے؟ ٹی سی تو ٹکٹ بھی بن سکتی ہے، ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے، تقریر بھی بن سکتی ہے. یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے کہ جی ٹی سی ٹنکچر لکھا ہے. تو کمپاؤڈر جب لکھے گا تو فوراً پڑھ لے گا کہ ٹی بی. انہوں نے کہا ٹی بی کیا بیمار ہے؟ ٹیبلٹ لکھی ہے میں نے. تو کمپاؤڈر ان کے ٹیکنیکل ورڈز کو جانتا ہے، وہ فوراً سمجھ لے گا. عام آدمی پڑھے گا دیکھو جی عجیب ہے، ڈاکٹر لکھا ہے ٹی بی، اور آگے جناب اس نے 3 نشان بھی لگا دیے، 3 دفعہ ٹی بی ہو گئی. اچھا اس نے کہا یا بی ڈی، وہ بی ڈی کیا بلا ہے؟ بیڈ ہے، بیڈ ہے، کیا بلا ہے؟ بولڈنگ ہے، کیا بلا ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا 2 دفعہ خوراک لینی ہے. کمپاؤنڈر کو دیں گے تو وہ کہے گا بھائی بابا یہ گولیاں 3 دفعہ لینی ہے، یہ 2 دفعہ لینی ہے، اور یہ ٹیبلٹ مراد ہے، اس سے ٹنکچر مراد ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اچھا. اور کہیں وہ بی ایف لکھ دیں گے. وہ کہہ رہے بی ایف کیا بلا ہوتی ہے؟ بیفور لکھا ہے کھانے سے پہلے، یا اے ایف لکھ دیں گے آفٹر، بھی کھانے کے بعد. تو اب جو اس کے ٹیکنیکل ورڈ کو سمجھتا ہے وہ حل کر دے گا. اسی طرح جو حدیث کے راز کو سمجھنے والے فقیہ ہیں وہ مسئلہ نکال کے موتیوں کی طرح نکال دیں گے. اور جو میری طرح جاہل ہوگا وہ ٹکرے مارتا رہے گا کہ ٹی وی مراد ہے یا گولی مراد ہے. وہ میرے جیسا ایک مولوی پڑھا ہوا تھا نا، اس نے کہا ایک عالم دین سے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے کئی سال ہو گئے ہیں میں نے جمعہ کے دن کبھی حلق نہیں کرائی، حجامت نہیں کرائی. سب حیران ہونے کا کیوں؟ خیر تو ہے حضرت، جمعہ کا دن تو چھٹی ہوتی ہے نا بیچارے مدرسوں میں طالبوں کو، تو اسی دن حجامت کراتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر سارا ہفتہ تھوڑا موقع ملتا ہے بیچاروں. تو انہوں نے کہا جی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نہا رسول اللہ عن الحلق یوم الجمعہ تھے، کہ جمعہ کے دن حلق کرانے سے حضور نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کتاب لے آؤ، حلق نہیں ہوا ہے ہیلا کے. کہا حضرت وہ لفظ ہے ہیلا کے کہ جمعہ کے دن حلقے بنا کے بیٹھو، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 3 ادھر بیٹھے ہیں، 4. اس سے حضور نے منع کیا، سب بنا کے سیدھے بیٹھو جیسے نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو. او ہلک ہے، حلق نہیں ہے.
اچھا میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا. نے کہا یہی قصور ہوتا ہے, استاد کے بغیر مربع اسی طرح پکتا ہے. پھر یہی عالم ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے, آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو نا کہ اگر آپ کو خود روٹی پکانی پڑ جائے, انشاءاللہ مہمان گھر میں آ جائے نا جی, تو اور بیوی نہ ہو, بچے گھر میں نہ ہوں, اور کھانا پکانا میں بہت تماشا ہوتا ہے. باورچی خانے میں آدمی ناچ رہا ہوتا ہے, کہیں آٹا منہ کو لگا ہوا ہے, کہیں گھی لگا ہوا ہے, کہیں ہاتھ گندے ہیں, کہیں برتن گندے ہیں, کہیں پلیٹیں نہیں مل رہی, کہیں نمک کے بجائے چینی ڈال رہا ہے, کہیں چینی کے بجائے نمک ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس کا کام ہی نہیں. ایک عورت ہوتی ہے, کتنے مہمان ہیں, 10 کا بیٹھ گیا, ابھی کھانا لگ جائے. وہ غریب کو لوہے کی بنی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو ٹریننگ دی ہے, اس کو پتا ہے کھانا کیسے بنانا ہے, آٹا کہاں ہے, کتنا ڈالنا ہے, نمک کتنا ڈالنا ہے, سالن کتنی ڈالنا ہے, ایک آدمی ہو تو کتنا ڈالنا ہے, 10 ہوں تو کتنا ڈالنا ہے, کتنا پانی ڈالنا ہے, تو کتنی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا. 4 چولہے جلا کے 4 دیگڑیاں چڑھا دے گی, ماشاءاللہ 4 کھانے بھی بن رہے ہیں, وہ آٹا بھی بنا, سارا کام ایک دفعہ میں ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا بھائی کسی کا بھی شان میں کوتاہی نہ کیا کرو. اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو فوت ہو گئے ان کے قبروں کو کروڑوں بار جنتوں کا گھر بنا ڈالے, اور جو علماء زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ان کی سے دین کا کام لے لے. تو یہ باتیں جو ہیں نا ہمیشہ دماغ میں رکھا کرو. ہر چیز میں اللہ کی ایک عظیم حکمت ہے. اب دیکھو نا یہ ناخن ہے, ذرا سا ٹوٹ جائے نا آدمی او کتنا پریشان ہوتا ہے. کبھی کپڑا اٹک رہا ہے, کبھی او ہاتھ لگ گیا, کبھی یوں کہ او نیچے لگ گیا ہے. ایک ذرا سا ناخن ٹوٹنے سے اور تم درمیان میں پورے ایک فقہا کی لائن نکال ڈالو گے تو دین کیسے سمجھ آئے گا. دین کے سمجھنے کے لیے سارے ستون اپنی جگہ ہوں گے تو چھت مضبوط ہوگی, ساری بنیادیں اپنی جگہ ہوں گی تو عمارت مضبوط ہوگی. اس لیے سب کا احترام کریں, سب کا ادب کریں, کسی کے شان میں کبھی گستاخی نہ کریں, وہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی, ہاں جو باطل ہیں وہ باطل ہیں. اس لیے اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا, اب یعنی حملہ کا حمل گرے گا, وشیب الولید. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اب یا تو یہ ہے کہ جیسے کسی کی موت آئی حمل میں اسی طرح اٹھے گا, اس لیے وہاں حمل گر جائیں گے, ورنہ وہاں حمل کا کیا مطلب. اور اس کے بعد فرماتے ہیں شکار کرنا تغیر وجوہہم, صحابہ پہ یہ بات بڑی گراں گزری. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأجوج ومأجوج و99 ومنکم واحد. اللہ تبارک و تعالی حکم دینے کے 999 یاجوج باجوج سے اور ایک اولاد آدم سے جنت میں. انتم فی النار کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض. آپ نے فرمایا تمہارا تو ساری امتوں کو سامنے رکھا جائے اتنی عدد بنتا ہے کہ جیسے سفید بیل کے کسی سائیڈ میں ایک سیاہ بال ہو. تم تو اتنی بھی نہیں بنتے ہو, تم کیوں گھبرا رہے ہو. او كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا, ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا, ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقد رواه البخاري وأيضا في غير هذا الموضع ومسلم النسائي في تفسير طرق عن الأعمش به. الحديث الخامس قال الإمام أحمد حدثنا عمر بن محمد بن سفيان الثوري وعبيدة الأمين كلاهما عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ یبعث قیامت منادی, قیامت والے دن ایک منادی آواز دے گا, یا آدم ان اللہ یامرک ان تبعث بعثا من ذریتک الی النار, کہ تم جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجو. فیقول آدم یا رب من ہم,
ويقال له من كل مئة تصدق وقال له من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله قال وهل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير کہ جیسے اونٹ کے سینے میں ایک تل ہو تمہاری تو اتنی بھی تعداد نہیں ہوگی. انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحديث الصادق قال الإمام أحمد يحيى بن حاتم بن أبي صفيرة حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قیامت والے دن جب اٹھو گے تو اسی طرح جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے. قالت عائشہ یا رسول اللہ رجال النساء انظر بعضهم الى بعض. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ پھر مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اس حال میں. قال یا عائشہ ان الامر اشد من ان يهمهم ذاك اخرجہ فی الصحیحین. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک نے فرمایا عائشہ وہ دن بڑا سخت ہوگا, کسی کو یہ خیال ہوگا کہ مرد عورت کو دیکھے عورت مرد کو دیکھے, وہ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اور اللہ کے عذاب اور دہشت سے لوگ ایسے ہوں گے جیسے کوئی نشے میں پڑا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ یا حج کرنے کے بعد اگر آدمی 3 بال بھی کاٹ لے تو فرماتے ہیں احرام سے نکل جاتا ہے, یعنی دم نہیں ہوگا. اس لیے کہ بال کاٹنے والوں میں تو ہے نہ, چاہے تھوڑے کاٹے ہیں یا زیادہ کاٹے. لیکن جمہور ائمہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ نہیں, لازم بات ہے کہ یا اس طرح پھروائے یا بال اتنے کٹیں کہ 1/4 حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جس طرف جمہور ہوں, یعنی 3 امام ایک مسئلے پہ کھڑے ہیں, صاف بات ہے کہ ان کی دلیل زیادہ قوی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 4 ائمہ ہیں نا فقہ کے, ایک امام نے ایک گنجائش, وہ بھی کہتے ہیں گنجائش ہے کہ دم نہیں پڑے گی, یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ حلق کرائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بال کاٹ لیے تو مقصرین میں تو آ گیا نا, کاٹنے والوں میں تو ہو گیا. باقی احمد ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جس اللہ کے نبی پہ قرآن اترا ہے, جو شارع ہے قرآن کا, دیکھو کہ حضور نے 3 بال کٹوائے ہیں, ٹک لگوائے ہیں یا سارے بالوں پہ اس طرح پھروایا ہے, تو قرآن سمجھنے والا سب سے زیادہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اسی لیے محدثین جب مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا یہ کہا, یہ پھر کہیں گے رائے الجمہور, جمہور کا فتویٰ یہ ہے, یعنی جس طرف زیادہ ائمہ ہیں, زیادہ صحابہ ہیں, ان کے دلائل جو ہیں وہ پھر زیادہ طویل ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے, آخر میں معمولی سی بات کی وجہ سے کیوں اپنے آپ کو شک میں ڈالتے ہو؟ دیکھو نا, یہ معمولی بات تو ہے نہیں. فرض محال 3-4 بال کاٹے آپ نے, ائمہ ثلاثہ کے نزدیک آپ احرام سے نہیں نکلے, یعنی آپ احرام میں ہیں, بیوی سے مل رہے ہیں, ابھی بھی آپ احرام میں ہیں, کیوں احرام سے نکلے نہیں, بال کٹے نہیں پورے. احرام سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چادریں اتار دو, احرام کا معنی یہ ہے کہ یا حلق ہو یا قصر ہو. تو اس لیے آدمی وہ عمل کیوں نہ کرے کہ کوئی شبہ نہ رہے. امام شافعی نے یہ بات کیسے جائز کی, کیسے نہیں, ان کی بھی فہم ہے.
وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ لفظ تقصیر کا اطلاق ہو رہا ہے، ان کا فہم ہے، اور مجتہد سے غلطی بھی ہو تو ثواب ہوتا ہے، ان پہ عذاب تو نہیں ہوتا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ المجتہد یخطئ ویصیب، ان اخطأ فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران۔ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر غلطی بھی ہو اللہ ایک اجر دیں گے کہ محنت تو کی ہے نا اس نے دین کو سمجھنے کی، اور اگر ثواب پہ پہنچا ہے تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ میرے گھر کا ایک منزل جو ہے میں نے لوگوں کو کرائے پر دیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ سمجھاتے رہیں، آپ کے ذمے سمجھانا ہے، باقی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کرایہ تو مکان تو کافر کو بھی کرایہ پہ دینا جائز ہے، آپ تو کرایہ لیتے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، باقی آپ ہدایت کرتے رہیں تاکہ اللہ آپ کو امر بالمعروف کا اجر دے گا۔ ایک آدمی کا لڑکا ہے، ایک وہ کہتے ہیں بےمان، اس کو میں کیا کروں، ایک کو بےمان کہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ درس کے دوران میں باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی آپ کو جب ہم چٹ بھیجتے ہیں تو بعض لوگ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مسجد ہے لیکن اس مسجد کا امام جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، ایسے لوگوں کو امام نہ بنائے اور داڑھی منڈے کے پیچھے جماعت نہ کرے۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا امام وہ بنے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا عالم ہو۔ اگر وہ عالم ہوتا تو داڑھی منڈا تھا، اور بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہو جاتا ہے، تو فاسق کو امام نہ بنایا کرے۔ اگر کسی نے جرابیں پہن کے عمرہ کر لیا، دم پڑ گئی۔ کفار کس نبی سے شروع ہوئے آدم کے آنے کے بعد؟ حضرت سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے بارے میں معلومات، ان کی کتابیں دیکھ لیں، احوال دیکھ لیں، وہاں معلومات مل جائیں گی۔ اب یہ تاریخ بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بعض لوگ گائے جو ہے اگر حاملہ نہ ہو تو انجیکشن لگواتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا دودھ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ نہ تم اگر اپنے گھر میں عورت حاملہ ہو، اس کو انجیکشن لگاؤ تو بچہ جب پیدا ہو اس کا دودھ حرام ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہیں غیر مسلم لوگ کام کرتے ہیں، ان کو ہم السلام علیکم کہیں؟ بالکل نہیں، ان کو آپ کہیں السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا ہے۔ حضور نے جب بھی خط لکھے بادشاہوں کو، کافر بادشاہوں کو، تو آپ یہی لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی۔ میں اگر یہاں ہوں تو زیادہ سے زیادہ عمرے کروں، میرا بھائی مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کرنا افضل ہے۔ عمرہ کریں لیکن افضل یہ ہے کہ کثرت سے طواف کریں۔ اصل عمرہ وہ افضل ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے کیا ہے، یا اللہ مدینہ پاک لے جائیں پھر مدینے سے احرام باندھ کے آ جاؤ، یا اللہ طائف لے جائے تو پھر میقات سے احرام باندھ کے آ جاؤ۔ گو یہ عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن سب ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں۔ اگر آپ کے والدین یا رشتہ دار فوت ہو گئے، آپ عمرہ یا طواف کر کے ان کے لیے ثواب بخشیں، ٹھیک ہے۔
عمرے اور طواف کے بڑا فرق ہے. عمرے میں زیادہ مشقت ہے، ثواب بھی زیادہ ہے. اگر میرے مالک کمپنی نے، باس نے مجھے سامان دیا ہے تجارت کے لیے کہ بھئی یہ پیالی تم نے 5 سے لے کے 6 ریال تک بیچنی ہے، لیکن اگر میں 7 ریال میں بیچوں تو 7واں ریال میرا ہے، کیوں پیالی تیری تھی؟ ایسا کرو نا کہ تم اپنے مالک سے 6 میں خرید لو، بعد میں بیچتے رہو. تم کو مالک جس قیمت پہ دے رہا ہے اس سے خرید لو، بعد میں جا کے تم زیادہ پہ بیچو، تمہارا مقدر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ زیادہ لگ گیا تو زیادہ تیرے ہیں اور کم مالک کے ہیں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ، اچھا سمجھدار سیل مین. کہتا ہے جی کہ مجھے 20 یا 35 ریال کا روزانہ کھانے کے لیے الاؤنس ملتا ہے. میں اگر 25 یا 20 ریال کا کھاؤں، تم 1 ریال کا بھی نہ کھاؤ. وہ تمہیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، رکھو کھاؤ. میں اجازت دی ہے نا مالک نے بھی، 35 ریال تمہارے کھانے کے ہیں. اب چاہے تم نہ کھاؤ کھانا، پانی پہ گزارا کرو، 35 ریال جیب میں رکھو. مہینے کے بعد نہ کام کے رہو گے نہ 35 ریال ملیں گے. جو بات طے ہو جائے گی یہ تمہارے لیے ہے، اب وہ تمہاری ہے، استعمال کرو نہ کرو تمہاری چیز ہے. مسلمان کسی کلمے پڑھنے والے کو کافر کہے نہیں کہنا چاہیے. جماعت اسلام جو ہے، مجھے نہیں پتا ہے جماعت اسلام سے آپ کی کیا مراد ہے. سب جماعت اسلام ہے. اگر ایک آدمی مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ ہے تو جنازے کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے گا نہیں، ہاتھ باندھے کھڑا رہے. کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دیا تو غصے میں ہی دیتا ہے نا میرا بھائی. محبت یا رضامندی میں کبھی کسی نے طلاق دیا ہے؟ طلاق دیا تو کام پکا ہو گیا. فی امان اللہ. نماز جنازہ تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے دعائے جنازہ نہیں آتی. نہ بھی آئے کھڑے رہو، اللہم اغفر اللہم اغفر جو آئے پڑھتے رہو، لیکن یاد کرنا بھی سیکھو. کوئی مشکل نہیں ہے. نماز کی کتاب لے لو، روزانہ ایک لفظ بھی یاد کرو تو 15-20 دن میں ہو جائے گا. اور جتنا یاد ہوتا رہے اتنا پڑھتے رہو. اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا میتنا، اللہم اغفر اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم. کچھ تو آئے گا نا. میں 10 سال سے ایک بیماری میں مبتلا ہوں. اللہ ہر بیمار کو رحم فرما. اللہ ہم سب کی بیماریاں، سب کی تکلیفیں، سب کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. میرا بھائی مکے میں ہو، زمزم سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ زمزم شفا ہے، اللہ کا قرآن بھی شفا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے جتنا دفعہ پڑھ سکو بس زمزم پہ دم بھی کرتے رہو، پیتے بھی رہو، پیتے بھی رہو. جہاں بیماری ہے وہاں بھی ڈالتے رہو. اللہ کریم ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے. تاریخ شیعہ دیکھ لیں، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. اب یہ مسائل ایسے نہیں ہوتے کہ جو آدمی 1 منٹ میں سوال جواب کر دے. ایک آدمی کہتا میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے، اللہ سب کو حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن اس کو حدیث کا معنی بھی آتا ہو، سمجھتا بھی ہو.
اگر فرض نماز میں یا نفل نماز میں عربی کے علاوہ اپنی اردو یا اپنی زبان میں ہم پڑھیں وہ ناجائز ہے. نماز میں صرف وہ پڑھا جاتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زبان میں کوئی دعا یا کلمات نہیں کہہ سکتے نماز میں. اگر آپ جدہ سے آتے ہیں مکہ تو عام طور پہ جدہ اور مکہ جو ہے سفر نہیں بنتا، لیکن اگر آپ جدہ کے اس مقام پہ ہیں کہ وہاں سے چلیں تو مکے میں 48 میل بن جاتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایئرپورٹ سے چلے تو ایئرپورٹ تو بہت دور ہے، وہ تو پھر تقریباً 48 کا 50 میل سے بھی زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی ابتدائی شہر میں ہے وہ 1 کلو پہ 2 پہ 3 پہ 4 پہ 5 پہ 10 کلو پہ، وہاں تو 60-70 کلومیٹر بنتا ہے، وہ تو 48 میل نہیں بنتے. یہ تو تم نے دیکھنا ہے فاصلہ. اور قصر جو ہے وہ صرف فرض نماز میں ہوتی ہے، سنت نفل معاف ہیں، لیکن اگر پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، ان میں قصر نہیں ہوتی. بہرحال میں نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے استخارہ کیا، خواب دیکھا، خواب کا کوئی تعلق نہیں. استخارے کے بعد اگر تمہارا دل مطمئن ہے کرنے پہ تو کر دو، نہیں ہے تو چھوڑ دو. صرف ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، 7 دن تک کرو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اور دن ہو رات ہو 2 رکعت پڑھ کے دعائے استخارہ 3 دفعہ پڑھو، اور جہاں لفظ ہے ان ھذا الامر وہی اس کام کا دل میں ارادہ کرو. پھر 7 دن کے بعد دیکھو کہ اب رجحان کیا ہے، طبیعت کا تقاضا کیا ہے، حالات کام ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر عمل کریں. خواب شاب کا کچھ نہیں ہوتا ہے. استخارہ تم نے کیا اور دیکھا کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کسی کا ہوا، تمہیں کیا ہوا اس سے؟ تو اس کے ساتھ یہ تو لوگوں نے ویسے بنا رکھا ہے، خواب نظر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کبھی اللہ چاہے تو دکھا دیں، ورنہ حدیث کا تعلق خواب سے نہیں ہے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم استخارہ کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہم صلی علی سیدنا